بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ کائنات بلا شبہ بڑی ہی پراسرار ہے۔ اس کا سلسلہ ایک لمبے عرصے سے رواں دواں ہے۔ یہ کائنات کب بنی اور کیسے بنی، یہ وہ سوالات ہیں جن پر آئے دن بحث ہوتی رہتی ہے۔ مختلف لوگوں کی طرف سے مختلف نظریات سامنے آتے رہتے ہیں۔ ہم چونکہ اہل اسلام ہیں، بحیثیت ایک مسلم ہونے کے ہم زیادہ سے زیادہ اسی معلومات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں جو کہ قرآن مجید یا پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دلائل کی دنیا میں ایک مسلم شخص کی اول ترجیح وہ اپنے رب کا کلام یا پھر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے۔ سائنس، عقل، تجربات کا درجہ بعد میں۔ ناظرین، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جس موضوع کو ہم آپ کے سامنے ڈسکس کرنے والے ہیں اس میں ہمارا انحصار اور فوکس اسلامی دلائل پر ہی ہوگا، نہ کہ سائنسی تھیوریز اور تجربات پر۔ اگر آپ مختلف موضوعات پر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مدلل انداز کے ساتھ اسلامی آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل دا اسٹوڈنٹ آف اسلام۔ جس موضوع کو لے کر ہم آپ حضرات کے پیش خدمت ہوئے ہیں وہ اس کائنات کے حوالے سے ایک اہم سوال ہے۔ وہ یہ ہے کہ کائنات کا یہ لمبا سلسلہ جو کہ ہزارہ برس بلکہ شاید لاکھوں برس سے جاری ہے، اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ یعنی اس کو دوسرے الفاظ میں ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو کہ سب سے پہلے معرض وجود میں آئی، یا پھر وہ کون سی مخلوق ہے جس کو رب کائنات نے سب سے پہلے بنایا، یعنی جس کو خالق کائنات کی اول ترین مخلوق ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اہل اسلام کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں اس حوالے سے کوئی خاص وضاحت نہیں ملتی، البتہ کچھ احادیث میں ضرور اس بات کو ڈسکس کیا گیا ہے، لیکن چونکہ احادیث اس حوالے سے مختلف ہیں اس لیے اہل اسلام میں بھی اس حوالے سے مختلف نظریات اور خیالات پائے جاتے ہیں۔ آئیے ان خیالات کا دلائل کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے ایک سب سے مشہور خیال جو پایا جاتا ہے خصوصاً ہمارے پاک و ہند کی عوام میں یا پھر علماء میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو وجود بخشا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تھا۔ میرے علم کی حد تک اس رائے کی سب سے بڑی بنیاد وہ حدیث ہے جو کہ علامہ عجلونی نے اپنی کتاب کشف الخفا میں اور علامہ قسطلانی نے اپنی کتاب المواہب اللدنیہ میں مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے نقل کی ہے، جس کے مطابق صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے ذرا یہ تو بتائیے کہ اللہ نے کائنات کی تمام تر چیزوں میں سے سب سے پہلے جو چیز پیدا فرمائی وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا یا جابر، ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، یعنی اے جابر، اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے اپنے نور میں سے تیرے نبی کا نور تخلیق فرمایا، اور پھر ایک مدت تک جہاں جہاں اللہ چاہتا وہ نور اللہ کی قدرت سے گردش کرتا رہا، گھومتا رہا، اور یہ وہ وقت تھا جب کچھ بھی ابھی تک پیدا نہیں ہوا تھا، نہ لوح و قلم، نہ جنت و جہنم، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ کوئی جن، نہ ہی کوئی انسان۔ دوستو، یہ ابھی آگے بھی حدیث ہے اور بڑی دلچسپ حدیث ہے۔ تو یہ ہے وہ حدیث جس میں بڑے صاف اور واضح انداز میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا فرمائی وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نور مبارک تھا۔ لیکن دوستو، اس حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو علامہ عجلونی نے اور علامہ قسطلانی نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر تو کیا ہے، لیکن جس اصل مأخذ کا انہوں نے حوالہ دیا ہے یعنی مصنف عبد الرزاق کا، اس میں یہ حدیث بالکل موجود ہی نہیں ہے۔
اسی وجہ سے بہت سارے محققین اس حدیث کو موضوع یعنی من گھڑت یا پھر بے سند قرار دیتے ہیں، جن میں 9ویں صدی ہجری کے مشہور و معروف شافعی المسلک عالم حافظ جلال الدین سیوطی بھی شامل ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب الحاوی للفتاوی میں اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ ھذا حدیث لیس لہ سند یعتمد علیہ، یعنی اس حدیث کی کوئی قابل اعتماد سند موجود نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہی وجہ ہے کہ جہاں ایک طبقہ اس رائے کو بڑی اہمیت دیتا ہے، وہیں دوسرا طبقہ اس رائے کو بالکل کمزور قرار دیتا ہے۔